الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج الحمدللہ تراویح میں 18واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا اور اس میں 2 صورتیں مکمل پڑھی گئیں، ایک سورہ مومنون اور دوسری سورۃ النور۔ سورہ فرقان کے 2 رکوع تلاوت کیے گئے۔ سورۃ المؤمنون جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ اس سورت کے ابتدائی آیات میں اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو شخص اس سورت کی ابتدائی 10 آیتوں میں مذکور صفات اختیار کر لے گا تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہو۔ اس سورت کی ابتدا میں مذکور جو 10 صفات ہیں، جو کوئی ان صفات کو اپنا لے گا وہ سیدھا جنت میں داخل ہو۔ ایک صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سورہ مومنون کی شروع کی یہ 10 آیات تلاوت فرما دی اور فرمایا کہ یہ حضور کے اوصاف تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پالی ایمان والوں نے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، پہلے صرف ایمان لانا، وہ فلاح پا گئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ خشوع کے معنی دل سے جھکنا، دل سے عاجزی اختیار کرنا۔ ایک ہے خشوع اور ایک ہے خضوع، خشوع خضوع جس کو ہم کہتے ہیں۔ خشوع کے معنی دل کے اندر عاجزی جھکاؤ، اور خضوع کے معنی ظاہری اعضاء کے اندر جھکاؤ۔ ظاہری اعضاء کے اندر بھی جھکاؤ ہونے چاہیے۔ جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو دل میں بھی عاجزی ہو اور اس کے بدن میں، اس کے جسم میں بھی عاجزی ہو۔ خشوع خضوع جو ہم لفظ کہتے ہیں تو اسی آیت سے نکلا ہوا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، دل سے جھکتے ہیں۔ اگلی صفت والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو فضول چیزوں سے، بیکار مشغلوں سے، لغو چیزوں سے منہ موڑنے والے، فضول چیزوں میں نہیں پڑتے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، چوتھی صفت یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی پوری زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو برے اخلاق اور اعمال سے بچانا، جس کو عربی میں تزکیہ کہتے ہیں، یعنی یہ تزکیے پر عمل کرنے والے ہیں، اپنی باطنی صفائی کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی جنسی بے روی سے بچتے ہیں، کسی بے روی کے اندر نہیں پڑے ہوئے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی ان کنیزوں کے جو اللہ نے ان کی ملکیت میں دی ہیں، جو ملکیت میں آ چکی ہیں۔ فإنہم غیر ملومین، کیونکہ ایسی صورت میں یہ قابل ملامت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شکل اختیار کریں گے تو وہ قابل ملامت ہوں گے اور وہ گناہ ہوگا۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، اور جو کوئی اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرے گا تو ایسے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد اور پیمان کی رعایت رکھنے والے ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھوا دی جائے، یہی کسی کو کمٹمنٹ کر لے، ایگریمنٹ کر لے، اس کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایمان والوں کی صفات ہیں، اور جو ان صفات کو اختیار کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدھے جنت میں داخل ہوگا۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی کرنے والے ہیں۔ آغاز بھی نماز سے پہلی صفت جو بیان کی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور یہاں پر جو آخری صفت بیان ہو رہی وہ بھی یہی ہے کہ یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ 10 آیات، 9 آیات یہاں ہو گئی۔ 10ویں آیت اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جنہیں جنت کی میراث ملے گی۔ اللہ ہم سب کو جنت کی میراث اور جنت کی ملکیت اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ تو یہ 10 آیات ہیں، ان 10 آیات پر جو عمل کرے گا سیدھا جنت میں داخل ہوگا، اور حضور کے اوصاف اور حضور کے اخلاق بھی اسی کے اندر مذکور ہے، اسی کے اندر موجود ہیں۔ آیت نمبر 51 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ جو کچھ بھی کھانا ہو تو حلال اور طیب کھانا چاہیے۔ کلوا من الطیبات، حرام سے اور گندی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے
آیت نمبر 101 میں اللہ قیامت کا منظر بیان فرما رہے ہیں، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان رشتے ناطے نہیں چلیں گے، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ کوئی کسی سے پوچھے گا، نہ کوئی کسی کو پوچھے گا، اس دن کوئی نسب نہیں چلے گا کہ جی فلاں چودھری صاحب تھے اور فلاں جو ہے وڈیرے تھے اور فلاں حکمران طبقے میں سے تھے، فلاں کا نسب یہ تھا، اس دن کوئی نسب کام نہیں آئے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اصل کام کیا آئے گا؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کے پلڑے بھاری نکلیں گے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ فلاح پائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا اور وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیں۔ آیت نمبر 115 میں اللہ فرماتے ہیں، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، تو دنیا میں آئے جانوروں کی طرح کھاؤ گے پیو گے چلے جاؤ گے، بیکار پیدا کیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا۔ کیا یہ گمان کر لیا کہ بیکار پیدا کیا اور ہماری طرف تم لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے، تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اور تم نے لوٹ کر میری طرف ہی آنا ہے، اور میں سارے کیے کا حساب کتاب لوں گا اور جزا اور سزا ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ النور ہے۔ سورۃ النور کا مرکزی موضوع معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنا، بہت عام صورت۔ ہر مرد اور عورت کو سورۃ النور کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے اور سورۃ النور کے احکامات کو ضرور سمجھنا چاہیے، بالخصوص آج کے زمانے میں جب بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو آج کے زمانے میں بطور خاص سورۃ النور کا مطالعہ کرنا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، اپنے گھروں میں بھی اس کا ورد ہونا چاہیے اور اپنے گھروں میں بھی اس کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بدکاری اور زنا کی سزا کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے جس طرح بدکاری گناہ ہے، اسی طرح اگر کوئی زنا کی تہمت لگائے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، تو زنا کی تہمت کی سزا جس کو حد قذف کہتے ہیں وہ بھی اللہ نے بیان فرمائی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر ہجرت کے 6 سال ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ بنی المصطلق۔ اس میں اس سے واپسی کے سفر میں چند منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگائی اور کچھ ایمان والے بھی شامل ہو گئے ساتھ میں گفتگو میں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع سورۃ النور کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات میں اتار دی، اور یہ ان کا اعزاز ہے کہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن کریم کی سورہ نور میں فرمایا۔ بہرحال آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں، اگر غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے اور شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے۔ اس طرح آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں، والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا دیتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور پھر 4 گواہ لے کر نہیں آتے، ان سے کہتے گواہ دو، گواہی نہیں ہے، خامخواہ پر الزام لگا دیا، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو 80 کوڑے لگائیں گے، تہمت لگانے والوں کی سزا 80 کوڑے۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور تا حیات ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، تا حیات ان کو گواہی کے لیے نااہل کر دیا جائے گا۔ اتنی اہم بات اللہ نے بیان فرمائی۔ آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ کہ جو لے کر آئے ایک بڑی تہمت، عصبۃ منکم، وہ تمہارے اندر کا ایک ٹولہ ہے، ایک گروہ ہے، لا تحسبوه شرا لکم، تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھے، بل هو خیر لکم، بلکہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے، اور بہتر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ام المؤمنین کی براءت نازل کر دی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور وہ شخص کہ جس نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا، اس کے لیے عظیم عذاب ہے۔ اس سے مراد منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، جس نے یہ ساری سازش تیار کی تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے سر اس کا سب سے بڑا حصہ ہے اور اس کے لیے عظیم عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ڈانٹ رہے، چونکہ بعض مسلمان بھی ان باتوں میں آ گئے، ام المؤمنین کے خلاف تہمت باندھی گئی،
اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم یہ کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا بہتان ہے، یہ تو کھلی تہمت ہے. ایسا کیوں نہیں کیا تم نے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو وہ سرزنش فرما رہے ہیں کہ جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے، اسی وقت تردید کر دیتے. اتنا انتظار کیوں کیا؟ تو یہ ساری آیات نازل ہوئی. اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، وہ لوگ کہ جو پاک دامن عورتوں پر بہتان باندھتے ہیں، الغافلاتی ایسی پاک دامن عورتیں جو بھولی بھالی ہیں، مسلمان ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے. تو یہ ساری وعیدیں نازل ہوئیں. یہ پورے 2 رکوع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات میں نازل ہو گئے. آگے اللہ نے ایک اہم آیت بیان کی، آیت نمبر 26، الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، اور نیک باز عورتیں نیک باز مردوں کے لیے اور نیک باز مرد نیک باز عورتوں کے لیے. یہ اللہ نے اصول بیان کیا، اور یہ اصول بیان کر کے یہ بات اللہ نے سمجھائی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی وہ سب سے زیادہ نیک باز، سب سے زیادہ طیب، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ پاک دامن، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی زوجہ وہ کسی اعتبار سے کردار کے اعتبار سے کمزور ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا. یہ اللہ کا ضابطہ ہے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد. تو اللہ کے نبی کی شان کے خلاف تھی یہ بات کہ آپ کی زوجہ مطہرہ کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہو اور لوگ اس بات کو سچ سمجھ لیں اور اس تہمت اور بہتان کو آگے پھیلائیں. اس پر اللہ نے سرزنش کی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 30 میں اور آیت نمبر 31 میں اللہ نے ایمان والے مردوں کو حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو جھکائیں، ویحفظوا فروجہم، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اگلی آیت میں ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکائیں. دیکھیں کیسے زبردست احکامات ہیں کہ جو بے حیائی کی ابتدا ہوتی ہے وہ نگاہ سے ہوتی ہے. تو اگر آپ نے نگاہ کو ہی کنٹرول کر لیا تو آگے کے سارے مراحل کنٹرول ہو جائیں. تو یہ سورہ نور کتنی زبردست صورت ہے اور کتنے زبردست احکامات ہیں اس میں. آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ تم میں جو بیوہ عورتیں ہیں یا بے نکاحی عورتیں ہیں یا بے نکاحی مرد ہیں، تم ان کا نکاح کرواؤ، ان کو بغیر نکاح کے نہ چھوڑو. ہمارے ہاں جو ہے وہ ایسی رسومات ہم نے بنا لی، اور ایسے کہ کوئی عورت اگر بیوہ ہو گئی تو اب اس نے نکاح ہی نہیں کرنا. اگر وہ نکاح کر لے گی تو لوگ اس کے اوپر طرح طرح کی باتیں بنائیں گے. لوگ کہیں گے ابھی تو بچوں کو سنبھالنا تھا، ابھی تو بچوں کی پرورش کرنی تھی اور اپنی شادی رچا لی. اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہرگز نہ کرو. اور حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. کسی عورت کے خاوند کا انتقال ہو گیا، کوئی بیوہ ہو گئی، کوئی مطلقہ ہو گئی، تو فوراً اس سے نکاح ہو جاتا تھا. یہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا اس کو. اسی طرح مرد کے بارے میں بھی یہی تھا کہ مرد کی اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو فوراً سے دوسرا نکاح ہو جاتا. آج کسی صاحب کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اولاد اس کو نکاح نہیں کرنے دیتی، بیٹے ابا کو نکاح نہیں کرنے دیتے، بیٹی ابا کو نکاح نہیں کرنے دیتی. ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں. تو یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے، اور یہ قانون فطرت اور جو اللہ نے پاک دامنی کا ایک سسٹم بنایا ہے جس کے اندر انسان کی ساری بشری ضروریات اور تقاضے پورے ہوتے ہیں، اس کے خلاف ہے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور فتنوں سے ہمیں اللہ بچائے. اس صورت کو سورہ نور اس لیے کہتے ہیں کہ آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک طاقچے میں چراغ رکھا ہو. المصباح فی زجاجہ، اور چراغ ایک شیشے کے اندر ہو. تو یہ اللہ کے نور کی مثال دیکھ کر سمجھایا گیا. آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان گھروں میں ایسے مرد ہیں کہ انہیں نہ تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل کرتی ہے اور نہ زکوٰۃ دینے سے غافل کرتی. یعنی تجارت بھی کرنی ہے، خرید و فروخت بھی کرنا ہے، لیکن یہ تجارت اور خرید و فروخت ایسی ہو کہ اس میں انسان اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، نماز سے غافل نہ ہو، زکوٰۃ سے غافل نہ ہو،
تو یہ اصل صفت کی بات. ہمارا دین ہمیں بزنس سے منع نہیں کرتا, بزنس اعلیٰ سے اعلیٰ کریں, مسلمانوں پہ زیادہ مال ہو, لیکن یہ کہ تجارت میں جب ہو اللہ کا ذکر بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہو. تجارت میں ہو تو نماز کے وقت تجارت بند ہو جائے اور زکوٰۃ پوری دی جائے. تو یہ سارے احکامات اس میں تفصیل سے بیان ہوئے. آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے اور نیک اعمال کی. کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ اللہ انہیں ضرور بے ضرور زمین میں خلافت دے گا, اپنا خلیفہ بنائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار دے گا, اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے. تو ایمان اعمال صالحہ پر امت آئے گی, اللہ ان کو زمین میں خلافت عطا فرما دے اور اللہ دین کو اقتدار عطا فرما دے اور حکومت میں, نظام میں, سسٹم میں دین آئے گا انشاءاللہ. آیت نمبر 58 میں بچوں کو ترغیب دی گئی. وہ بچے جو چھوٹے ہیں ابھی بالغ نہیں ہوئے کہ وہ 3 اوقات میں گھروں کے کمروں میں داخل نہ ہو بغیر اجازت نہیں. اگر کسی کمرے میں داخل ہو نوک کر کے داخل ہو 3 اوقات میں. کون کون سے اوقات؟ من قبل صلاۃ الفجر, فجر سے پہلے, ظہر کے وقت جب قیلولہ کرتے ہیں, اسی طرح عشاء کے بعد. تو یہ گھر کے بچوں کو ترغیب دینی چاہیے کہ گھر کے اندر بھی جو کمرے ہیں وہ پرائیویٹ ہیں, اگر کسی کمرے میں داخل ہونا ہو تو اجازت لے کے نوک کر کے داخل ہو, بغیر اجازت لیے داخل نہ ہو, بغیر اجازت لیے داخل نہ ہو. یہ قرآن سورہ نور کی آیت نمبر 58 ہمیں یہ بتاتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.